آداب لکھنؤ. اس وقت ہم یہاں لکھنؤ میں آپ کی آواز سیدھے موجود ہے جناب ڈاکٹر روشن تقی صاحب کے پاس، اور یہ پیشے سے انجینئر ہیں، اور ان کو یہاں شام اودھ لکھنؤ کی وراثت میں یہ چیز ملی ہے کہ ان کو پوری طرح سے ہسٹری آف لکھنؤ آپ ان سے جانکاری کچھ چیزوں کے بارے میں لیں گے. لیکن اس ٹاپک سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی حال ہی میں درگاہ حضرت عباس کے پیچھے یہ شہزادی بی بی فاطمہ زہرا السلام علیہا کا جو روضہ ہے، جو جناب فاطمہ زہرا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ان کے روضے پہ جو بےرمتی وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں اس وجہ سے کہ وہاں پہ یہ ایک سیریل چل رہا ہے سحر ہونے کو ہے، اس کی شوٹنگ یہ پرمیشنز جو ملی یہ تو غلط ہے، اور یہ اس کے بارے میں ہم جانکاری لیں گے تھوڑا سا کہ اس کی یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایسے پاک جگہوں پہ اور یہ روضے کے اوپر شوٹنگ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ اگر آئی بات یہ کہاں سے اور کتنا غلط ہے یہ، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے جناب روشن تقی صاحب. آپ کا بہت بہت ہمارے چینل میں ویلکم ہے سر. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، یہ جو بات آپ نے اٹھائی ہے یہ بہت ہی اہم اور بروقت ہے. یہ سلسلہ گزشتہ 2-3 سال سے یہ شروع ہوا ہے کہ اب لوگ ان سائٹس کو چن رہے ہیں شوٹنگ کے لیے جو ہمارے لیے مقدس ہیں. پہلے پارکوں میں، بازاروں میں اور جگہوں پر ہوتی تھی، لیکن گزشتہ 2-3 سال سے یہ ہوا ہے کہ یہ خبر آئی کہ صاحب بڑے امام باڑے میں شوٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں باقاعدہ ناچ گانا ہو رہا ہے. نہایت ہی شرم کی بات ہے. اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا گیا، لیکن جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ بڑا امام باڑا ہو، چھوٹا امام باڑا ہو یا کوئی مقدس مقام ہو، اس کے ذمہ داروں کے ضروری ہے کہ وہ ہوشیار رہیں اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار رہیں. اب معاملہ آ گیا ہے بہت ہی، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سیریس، اور ہم سب حضرات کے لیے، آپ سب حضرات کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے ایک ایسا نقطہ ہے جہاں پر اب رک کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا لائے عمل تیار کرنا ہے تاکہ ان بدعتوں کو روکا جا سکے. اور اس پہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ جناب فاطمہ علیہ السلام علیہ کے روضہ مقدسہ کے اوپر شوٹنگ ہوئی، تو یہ شوٹنگ کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ کیا کوئی شیعہ صاحب وہاں موجود نہیں تھے؟ کیا کوئی بھی شخص وہاں پر ایسا نہیں تھا جو پکڑ کے ہاتھ ایک تھپڑ مار دیتا؟ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو، ہم روشن تقی آپ تھپڑ مار دیجیے گا اس کو، باقی ہم لوگ نپٹ لیں گے سب. دیکھیں جناب فاطمہ زہرا السلام علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مقدس، ویسے تو ہمارے سبھی امام سبھی مقدس ہیں، لیکن وہ مقدسات کی بھی ماں ہیں، اماموں کی ماں ہیں. اور جناب رسالت مآب نے ان کو کیا درجہ دیا ہے، یعنی وہ درجہ سنیے تو آپ کی روح کانپ جائے گی. یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہا ہے. تو جو جناب رسالت مآب جس بیٹی کو اپنی ماں کا درجہ دیں، اور ہم آج اس کے اوپر اتنے بے تکلف ہو جائیں کہ معاذ اللہ وہاں شوٹنگ ہو رہی ہے اور ہم دیکھتے رہیں. اس لیے سخت ضرورت ہے اس وقت اس بات کی کہ ہم سب تیار ہو کر سامنے آئیں کہ کون حضرات اس کے پیچھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نپٹ لیں گے. تو نپٹنے والی بات کوئی نہیں ہے. ہمیں ہر حالت میں اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے بہت سیدھی طرح سے کہ بھیا آپ بھی اگر کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں، آپ کی آنکھوں میں جناب رسالت مآب کا وہ درجہ ہونا چاہیے جو واقعتاً جناب رسالت مآب کے خود اور وہاں تک آسمانوں کی اونچائی تک جو ان کا مقام ہے اس کا آپ خیال رکھیں. نہیں تو اس کا ریپرکشن جو ہوگا، جو ریئیکشن ہوگا، اس کے ذمہ دار پھر آپ ہی لوگ ہوں گے. بالکل. اور میں ابھی حالانکہ آپ کی جب پہنچی درگاہ حضرت عباس آج 2 دن پہلے، تو وہاں مجھے وہیں کے بہت افسوس کی بات ہے کہ شیعہ سمدائے کے کچھ لوگوں نے مجھ کو یہ بات بتائی کہ نہیں صاحب وہ جو ہے اسلامک چینل ہے اور اس میں کوئی ایسا میوزک نہیں ہوگا، اس میں اگر ایک سین کر بھی لیا تو کیا تھا. میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا بات کی اور تو میرے اوپر اٹیکنگ وے میں وہاں سے کچھ لوگ آئے، تو خیر اس کی کمپلین ہو گئی کہ یہ سب چیزیں، لیکن وہ کہ آپ اس میں شوٹ اگر ہے اور اس میں کوئی چیز نہیں ہے ایسا کہ گانے اور میوزک نہیں ہے اور اسلامک وہ ہے، تو یہ ایکسکیوزز مجھے وہاں کے افسوس کی بات ہے کہ شیعی سمدائے کے لوگ مجھے نہیں تو ان حضرات سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے اس کی اسکرپٹ دیکھی ہے، اس کی کہانی دیکھی ہے، جس کی شوٹنگ ہو رہی ہے،
آپ کس بیسس پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں گانا نہیں ہے, اس میں میوزک نہیں ہے؟ بعد میں جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو مکس پلانٹ جسے میریٹ پرنٹ کہتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں جوڑی جاتی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ وہ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں اس کے اوپر بھی دھیان رکھیے. ایسے ہوا میں باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آج اگر آپ نے ہلکی بات کی تو کل کے دوسرے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ خود ہی اپنے جال میں پھنس جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ مقام مقدسہ جتنے بھی ہیں, اور خاص طور سے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا وہ, اور اسی کے برابر جو بیت الحسن بنا ہوا ہے وہ بہت ہی ویسا ہے. آپ خود جائیے تو اندر جائیے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کسی سیریل کے لیے؟ اگر آپ کسی اسلامی چینل سے آئے ہیں, کسی اس سے بنا رہے ہیں, تو کیا آپ نے کسی سے پرمیشن لی؟ اگر آپ نے پرمیشن لی ہے تو لائیے اس کو پیش کیجیے, اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہونا چاہیے. بالکل. جو بھی ذمہ داران حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو روکیں اور پتہ لگائیں کہ بغیر کسی پرمیشن کے کیا ان کی کہانی ہے, سیریل ہے تو انہوں نے پرمیشن لی ہے یا نہیں لی ہے, بغیر اس کو انہوں نے کیسے شوٹ کیا, اور آگے کے لیے یہ تنبیہ کر دیں, وہاں پر ایک بینر لگا دیں, ایک بورڈ لگا دیں, ایک پلاک لگا دیں کہ یہ مقام مقدسہ جو ہے یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہے. یہاں پر کسی بھی طرح کی فوٹوگرافی سے پہلے آپ کو فلانے کی اجازت لینا ضروری ہے. اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. بالکل سر, بہت بہترین بات. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ روشن تقی صاحب نے ہم کو بتائی. ایک سر سوال آپ سے یہ ہے میرا, ابھی حال فی الحال میں یہ کربلا تال کٹورہ میں جیسا کہ یہ معاملہ سامنے آیا کہ ابھی کے جو متولی جو اس سے پہلے متولی رہ چکے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں اور پھر وہاں کا ماحول خراب کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو وہاں پہ مکان بنانا ہے قبریں توڑ کے. نہیں, ایک بات یہ بتائیے کہ سمجھ یہ بات نہیں آتی جو حضرات یہ بات کر رہے ہیں. گزشتہ کئی سالوں سے ایک مدعا بنا ہوا ہے قبرستان کا. قبرستانوں میں جگہیں ختم ہو گئی ہیں جنازے دفن کرنے کے لیے. آپ اس کو اور جگہ تنگ کر کے اس میں رہائشی وہ بنا رہے ہیں. تو اس کا کوئی جواز ہے؟ اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ جتنے بھی ہماروں کے یہاں جو پہلے باغ کہلاتے تھے, ان باغ میں کربلائیں ہوتی تھیں, ان میں روضے ہوتے تھے, اور اس کی جو حد ہوتی تھی اس کے لیے باقاعدہ بہت سے تو واقف ایسے ہیں جنہوں نے وقف کیا ہے صرف اسی مدعے کے لیے, اس مقصد کے لیے کہ یہاں کے اوپر مومنین کی قبریں بنیں گی تاکہ وہ سکون سے یہاں رہیں, اور ان کے جو والیان ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہیں, جب بھی آئیں وہ تو یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھیں, ماتم مجلس کریں, اصال ثواب کریں. اب اگر جس حساب سے ایک مدعا بنا ہوا ہے قبرستانوں کو, یعنی دوسری پارٹیاں جو ہیں, دوسرے لوگ جو ہیں, سیاسی حضرات جو ہیں وہ اس کا مدعا بنا رہے ہیں, اور آپ حضرات یا ہمارے ہی کچھ بھائی اس بات کو کر رہے ہیں کہ قبریں کھود کے, قبروں کا نشان مٹا کے وہاں پر رہائشی بنا رہے ہیں, تو یہ تو بات مناسب نہیں ہے. قبرستان کو تو اور وسیع کیجیے. بے شک ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک قبرستان یہاں پر ہے جہاں کے اوپر باقاعدہ اسی چیز کو لے کر آپس میں مچاٹا ہو گیا, مباحثہ ہو گیا. کیوں کہ انہوں نے کہا نہیں, یہاں قبر کے لیے جگہ موجود نہیں ہے, اب نہیں مل سکے گی, اور انہیں دونوں پارٹیوں میں مباحثہ ہو گیا, اور بعد میں کچھ زیادہ پیسوں کے اوپر وہ بات طے ہو گئی. تو یہ غیر مناسب چیزیں ہیں. میں جو مذہبی امور ہیں اس میں خدا کے لیے عقیدے میں آپ پیسہ اور اپنی جاگیرانہ جو سوچ ہے اس کو اس میں نہ کریں. جو شریعت نے کہا ہے, جو واقف کا طریقہ ہے, جو اس کا اندیا ہے, اور جس مقصد کے لیے وہ قبرستان یا کربلا یا امام باڑہ یا درگاہ بنایا گیا ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں. یہی ہماری سب سے اپیل ہے. اور ایسی وجاہتوں کی وجہ سے جو ہے لکھنؤ میں اور ماحول بھی خراب ہوتا ہے, اور دوسرے میسیج, اس کا کیا میسیج تو غلط جائے گا. تو اس سے گزارش یہی ہے ہماری بھی چینل کے, مطلب آپ اس چیزوں کو روکنے کے لیے آپ سر اپیل, آپ بھی تھوڑا سا. نہیں, ہماری تو ابھی ہم نے اپیل کر ہی دی. دیکھیے ایسا ہے نا کہ اس وقت ماحول سیاسی چل رہا ہے, اور ہماری آپ کی ہر حرکت کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے, اور اس سے لوگ فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی, یعنی جو مشہور ایک شعر کا مصرع ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی
صدیوں نے سزا پائی. زبردست. تو اگر آپ نے لمحے بھر بھی کچھ غلطی کی تو ہماری آپ کی آنے والی نسلیں اس کی سزا بھگتیں گی اور ہم لوگوں پر لعنت بھیجیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ اپنا نام جو ہے اس فہرست پہ نہ لگائیں جن کو پر لعنت بھیجی جاتی ہے. جی. اس لیے ہماری یہ اپیل ہے کہ کربلاؤں کو، قبرستانوں کو، درگاہوں کو، جو مقدس مقام ہیں ان کا درجہ برقرار رکھیں اور کسی دوسرے فرقے کو یا دوسرے سیاسی پارٹی کو یا ایسے لوگوں کو جو مجموعی طور سے یا الگ اپنے انڈیویجولی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو موقع نہ ملے. بہت بہت شکریہ سر آپ کی آواز کو اپنا ٹائم دینے کے لیے. تو یہ تھے جناب روشن تقی صاحب جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے دیا اور اتنی زبردست چیزیں ہم کو بتائیں اور یہ اپیل کی. اور آپ کی آواز کو سننے اور دیکھنے کے لیے آپ بہت بہت شکریہ. اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. آداب.